جی علامہ شبیر صاحب، امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے روانگی سے قبل اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا، اس وصیت کے بارے میں بتائیے گا۔ اور دوسرا، یوم عاشور جو جناب حر اور دیگر لوگوں نے صرف شہادتوں کے لیے امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے، یہ جذبہ ان میں کیسے پیدا ہوا؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت کی کہ اب میں نکل رہا ہوں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو میں نے اپنے نانا سے کیا تھا۔ نانا سے وعدہ کیا کیا تھا؟ نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا چھوٹی عمر ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر امام حسین علیہ السلام کا ایج 4.5 years، اور کیا وعدہ کیا تھا کہ نانا اگر آپ کے دین پر وقت آئے گا تو ہر قربانی کو دوں گا لیکن دین کو بچا لوں گا۔ اس کو وہاں پر انہوں نے مینشن کیا اور اپنے جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو بتایا کہ ان کو اس طرح سے انجام دو، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، جناب مسلم ابن عقیل نے بھی کہا، امام حسین علیہ السلام نے امانتوں کے بارے میں وہ سب بتایا اور یہ واضح کر دیا کہ اب واپسی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ میں ایک ایسے راستے پر نکلا ہوں، ایسے مشن پہ نکلا ہوں جس کے بعد واپسی کا امکان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بیعت مانگی تھی، جس کا نام یزید ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ۔ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کھلے عام فسق کرتا ہے، یعنی نہ اللہ نہ رسول نہ قرآن۔ اب امام علیہ السلام اور دوسری چیزیں، اب امام علیہ السلام جب کربلا پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام نے چاہا کہ خون ریزی نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو بلایا، کہاں سے؟ کوفہ سے بلایا، اور اس کے بعد مسلسل کربلا میں دونوں طرف لشکر، اس طرح لشکر ہے، ادھر خانوادہ اہل بیت علیہ السلام ہے اور امام علیہ السلام کے چند اصحاب ہیں جن کی تعداد گن کے 72 تک بنتی ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کو شامل کر دیں تو 73 بن جاتی۔ اب امام علیہ السلام وہاں پر فارغ نہیں بیٹھے ہیں۔ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نکلا ہوں، وہ خطبہ دیتے جاتے ہیں، عمر سعد کو بلا بلا کے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم کس طرف آگے بڑھ رہے ہو، تم اس پوائنٹ کی طرف آ رہے ہو جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اور اگر دنیا کی لالچ میں تم نے مجھے قتل کر دیا اور میں شہید ہو گیا، اس کے بعد نہ تجھے دنیا ملے گی نہ آخرت۔ اتنی بڑی فوج تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ تو وہ ہیں جن کے ہونٹوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے، اپنی زبان چسائی ہے۔ امام علیہ السلام نے کربلا کے 2 محرم میں داخل ہونا اور عصر عاشور شہید ہونا، مسلسل خطبات دیے ہیں، تذکر دیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ ان کو سمجھا دیں کہ میں صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، قرآن پر عمل کروانے کے لیے آیا ہوں، اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیں خرابی کتنی زیادہ تھی، آگے اتنا ٹائم نہ ملے تو میں بس 2 منٹ میں خرابی کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں کہ جنت کے جوانوں کے سردار کو شہید کیا گیا، شہادت افتخار ہے، لاشیں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ Now you can understand کیا سچویشن ہے۔ اس کے بعد رسول کی نواسیوں کے پردوں کو، چادروں کو کھینچ لیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، اور پوری تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سیریسنس کتنی تھی اسلام کے خلاف، کہ جب رسول کے دیکھیں نواسی تو بیٹی ہو گئی نا، جیسے امام حسین علیہ السلام نواسے تو بیٹے سمجھے گے قرآن کے مطابق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے پھر شام لے جایا گیا، ہسٹری میں سب موجود ہے، اور پھر شام میں بازار میں بے پردہ اور پھر دربار میں بے پردہ۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ امت اسلامیہ یا لا علم تھی، یا ڈر گئی تھی، یا مفادات تھے کہ
امام حسین علیہ السلام کا ساتھ تو نہیں دیا رسول کی بیٹیوں کو اور خواتین جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں ان کو جب لے جایا جا رہا تھا کوئی سپورٹ کرنے نہیں آیا، کوئی مدد کرنے نہیں آیا، یہاں تک کہ شام کے زندان میں بھی رہیں۔ دس شوز کہ صورتحال کتنی گمبھیر تھی کہ امام علیہ السلام جان دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں، اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قربانی امام حسین علیہ السلام کو قبول کیا اور اس قربانی کو اجاگر کیا۔ جب آپ آج کے ماحول کے بارے میں سوال کریں گی تو پھر میں ریلیٹ کروں گا کہ آج فلسطین بالکل علامہ شبیر صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔